مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون دینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، تو امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن جب آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو، بینک بھی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو، بینک سی 10% رکھتی، 90% دیکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے ہیں۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا؟ اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی۔ اسلامک بے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔ اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، ربا کس طریقے سے حرام ہے، اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے، اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کراؤں کیوں انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان، امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے، میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع؟ انشاءاللہ کریں گے، جب میری ملاقات ہوئی تھی جدہ میں۔ لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ انگلینڈ دے چکی ہے، کئی ممالک دے چکے، انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو ان کو موقع دیجیے۔ کرشن گوپال سنگھ، پترکار۔ میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنک واد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟
بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی، از ٹیررزم مسلم مونوپولی، اور پونا میں بھی اردو میں، ہندی میں، کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنکواد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں لیکن ہر آتنکوادی مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی، وقت کی قلت ہے ابھی، لیکن آپ نے کہا کہ آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، صرف قتل کے بدلے قتل، اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے، اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے، اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لندن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر 10 بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس ہے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بم گرائے گئے، وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد ہے. اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ. تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. نمسکار صاحب، میں کانتی بھائی گاندھی، چیئرمین ساسپیرا پاورلوم سینٹر. میرا سوال صرف ایک ہی ہے، جہاد کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اور جہاد کے نام پہ جموں کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہو رہا، اس کے اوپر آپ کی پرتیکریا کیا ہے؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا. آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے، وہ ہے لفظ جہاد. اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، صرف غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، وہ ہے جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، چاہے جگہ کے لیے ہو. جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہادہ سے، معنی جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اسلام کے پس منظر میں جہاد کی معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، ایول انکلینیشن کے اگینسٹ. جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد. اگر آپ معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد. اگر آپ آپریشن کے خلاف جھگڑا کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا.
اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی ہولی وار. صرف غیر مسلمان نہیں, کئی مسلمان بھی انورٹڈ کامرس میں اپنے آپ کو اسکالر سمجھتے ہیں, جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. بالکل غلط ہے. ہولی وار عربی میں حرب مقدسہ, اور اب قرآن مجید اٹھاؤ, کہیں بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے, کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے. جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے, پاک جنگ نہیں ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے. جب کرسچین کروسیڈرز کرسچینٹی کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے, اسے کہتے تھے ہولی وار. آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے. جہاد ڈزنٹ مین ہولی وار. آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, مارنا, لڑنا, جھگڑنا, کیا جہاد ہے؟ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق, اپنے نفس کے خلاف, جو غلط چیز ہے اس کے خلاف, معاشرے کو سدھارنے کے لیے, تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان, تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا, جد و جہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ, جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا, جو میں پریس میں سنتا ہوں, میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے, جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترا قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. مہابھارت میں لڑنے کے شلوک منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے, 18 جز 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے, جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے, ارجن کہتا ہے, اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں. چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے, ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ. ہندی میں ترجمہ کروں گا, آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا, اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں. بھاگیوان ہے وہ شتریا. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31, بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. تو کیا بھگوت گیتا غلط ہے؟ اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو. میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے, شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ شیطانی حرکت ہے, پس منظر کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو, تو یہ شیطانی حرکت ہے. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا, میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے, شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے, سچائی کے لیے لڑو, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے, اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے ہو, پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہابھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو, پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.